ہم میں سے کسی نے وزیر اعظم نہیں بننا تھا، ہم میں سے کسی نے صدر پاکستان نہیں بننا تھا. ابھی ہم سے وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ تم غدار ہو جو انگریزوں کو گھوڑے پالتے تھے. وہ کہتا ہے کہ جی ہم نے یہ کام بھی کیا ہے، آپ نے آ کے ہمارے ساتھ مذاکرات کرنے ہیں. اس مذاکرات کے لیے میرے علاوہ کسی کو ڈھونڈ لو، کسی اور کو. میں چوروں سے کیا مذاکرات؟ چوروں سے، لفنگوں سے جنہوں نے ڈاکہ مارا ہے. اور اس ڈاکے میں پاکستان کی عدلیہ شریک ہے، اس ڈاکے میں پاکستان کی فوج شریک ہے، اس ڈاکے میں پاکستان کی بیوروکریسی شریک ہے، اس ڈاکے میں پاکستان کی وہ ساری پارٹیاں جن سے آپ مجھے مذاکرات کے لیے مجبور کر رہے ہیں. اسد کیسر بھائی، اگر کوئی چور آپ کی گڑی لے لے، اس شریف آدمی کے کپڑے لے لے اور آپ کے سامنے مجھے دے دے، میں جیب میں ڈالوں، اب مجھ سے مذاکرات کریں گے؟ ہماری تو عمر اس زندگی میں ساری اس میں گزری پاکستان کی، تم مخالف ہو یا نہیں ہو، تم غدار ہو یا نہیں ہو، ہم نے کبھی اس کی پرواہ نہیں کی. آج میں کچھ اس پہ بولوں گا. ہمیں غدار کرنے والوں خدا کا خوف کرو. میں 2-4 واقعات کو بتاؤں گا. اختر منگل چلے گئے، ان کے بڑے بھائی کو ہمارے جاسوسی اداروں نے عطا اللہ منگل کے گھر پہ چھاپا مارا. یہ 50 سال پہلے کی بات ہے یا اس سے بھی پہلے کی بات ہے. ان کے بھائی کو وہاں سے لے گئے، عطا اللہ منگل کے جوان بھائی کو وہاں سے لے گئے. آج تک نہ پھر عطا اللہ خان کو پتہ چلا، نہ عطا اللہ منگل کو پتہ چلا، نہ ان کے بھائیوں کو پتہ چلا. پھر بھی انہوں نے نہیں کہا کہ پاکستان مرد آباد. اسد نام تھا اس کا، ینگ بوائے، اس کا سیکنڈ ان سے بڑا تھا. جس طرح اس دن اللہ کے فرشتوں نے دیکھا، پھر کسی انسان نے نہیں دیکھا کہ وہ کہاں گیا، کدھر گیا. ایوب خان کے زمانے میں میر نوروز خان، سردار نوروز خان بہت بڑا سردار تھا. خانقلات کے بعد جلاوان کے تمام سرداروں کا سردار نوروز ہے، اور ساروان کے تمام سرداروں کا سردار رحسانی ہے. وہ اپنی اسی حقوق کی جنگ میں پہاڑوں پہ چڑھے ہوئے تھے. ان کو لانے کے لیے ان پہ پاس قرآن بھیجا گیا. قرآن کریم پہ ان سے وعدہ لیا. وہ پہاڑوں سے اترے. علامہ صاحب سردار نوروز خان اور ان کے 7 بچوں کو پھانسی دے دی گئی. وہ 7 کے 7 آج بھی کلات میں دفن ہیں. قرآن پہ اتارے ایوب خان کے دنوں میں، قرآن کا واسطہ دے کے لائے گئے اور پھر پھانسی پہ چڑھا دیے گئے. نوروز خان کی عمر شاید اس وقت 70 سال سے اوپر تھی، 80 سال. پھر بھی کسی نے نہیں کہا کہ پاکستان مرد آباد. ہمارا صوبہ پشتون وطن، ہندوستان، انگریزوں کے وقت کی تو ہم بات ہی نہیں کرتے. انگریزوں کے بعد باچا خان کی تاریخ پہ، بابر میں جلسے پہ آپ نے گولیاں چلائیں، بہت سارے لوگوں کو اپنے مار دیا. 144 کی خلاف ورزی میں. پنڈی میں قومی اتحاد کے حملے اس پہ پیپل پارٹی کے دنوں میں اپنے حملہ کیا، 20-25 سے اوپر آدمی اپنے مار دیا. 1 یونٹ کی مخالفت میں باچا خان کی تاریخ، میرے والد صاحب کی وہ کر دیں. وہ کیا چاہتے تھے، وہ کیا کہتے تھے؟ انہوں نے کہا تھا پاکستان ایک فیڈریشن ہونا چاہیے. پاکستان ایک قوم نہیں ہے، یہاں مختلف زبانیں بولی جاتی ہیں، مختلف کلچرز ہیں، مختلف فرقے ہیں، ہر ایک کا احترام ہونا چاہیے. ان کو غلطیاں سمجھ کے بغاوت کے مقدمے ان پہ چلائے گئے. پاکستان کے تقریباً 22 سال میرے والد صاحب نے جیل میں گزارے. باچا خان غریب کبھی ادھر کبھی کابل میں. اگر مجموعی طور پہ پشتون سیاسی کارکنوں کے جیلوں کو جمع کیا جائے تو یہ سینکڑوں سال بنتے ہیں. آپ نے ہمارے بچوں کو سینکڑوں سال جیل اس لیے دی
کہ وہ ون مین ون ووٹ کہتے تھے, وہ پارلیمان چاہتے تھے, وہ جمہوری پاکستان چاہتے تھے, وہ ایک فیڈریشن کی تشکیل چاہتے تھے. آپ نے وہ باتیں مان لی, لیکن آج تک آپ نے یہ نہیں کہا کہ ہمیں افسوس ہے. بھٹو کو آپ نے پھانسی دی, بھٹو صاحب کو, پیپل پارٹی تگڑی تھی, پارلیمنٹ میں آپ سے کروا کے انہیں ان کی غلطی آپ سے تسلیم کروائی. آپ نے آج تک اخلاقی طور پہ آپ باؤنڈ ہیں, آپ نے آج تک ان غلطیوں کے لیے معافی نہیں مانگی جو آپ نے ہم پشتونوں اور بلوچوں کے ساتھ کی ہیں. ہم نے پھر بھی پاکستان مرد آباد نہیں کہا. یا خیبر پشتونخوا کا جو وزیر اعلیٰ ہے وہ تیرا کا ہے. جب انگریز قبائلی علاقے میں آیا, برے صغیر میں آیا, تو سب سے زیادہ ریزسٹنس ہماری قبائل نے کی. باجوڑ سے لے کر تیرا تک, مالاکنڈ کے سارے پہاڑ, سارا سوات, سارا یہ ہمارے پشتون, اس طرف جو پشتون ہے, جوب کا پشتون, مستخیل کا پشتون, میرانی علاقے کا پشتون, ایک ایک بالش زمین پہ ہم لوگوں نے انگریز کا مقابلہ کیا. ہمیں سے کسی نے وزیر اعظم نہیں بننا تھا, ہمیں سے کسی نے صدر پاکستان نہیں بننا تھا. ابھی ہم سے وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ تم غدار ہو جو انگریزوں کو گھوڑے پالتے تھے, جو انگریزوں کی فوجوں میں بیٹھ کے اسلامی دنیا پہ حملہ ور ہوتے تھے. بابا ہمیں نہ چھوڑو, خدا کو مانو, ہم بڑے شریف لوگ ہیں, ہم آپ سے خیرات نہیں مانگتے. ہمارا ملک, ہمارا خطہ, ہمارا وطن, یہاں پشتون وطن کے بچے بیٹھے ہیں, یا بلوچ وطن کے بچے بیٹھے ہیں, یا سرائکی وطن کے بچے بیٹھے ہیں, یا پنجاب کے بہادر لوگ بیٹھے ہیں. یہ ہماری مدر وطن ہمیں کسی نے خیرات میں نہیں دی. اس کی ایک ایک انچ کے دفاع کے لیے ہم لڑے ہیں. اس پہ حکمرانی ہوگی تو یہاں کی عوام کی ہوگی, عوام کے ووٹ سے ہوگی, عوام کی مرضی سے ہوگی, عوام کی طاقت سے ہوگی, اور جو بھی طاقت ہمارے مقابلے میں کھڑے ہوگی ہم اس کا مقابلہ کریں گے. یہ ہم اعلان کرتے ہیں. یہ علامہ صاحب بیٹھے ہیں, یہ میرے تحریک انصاف کے بھائی بیٹھے ہیں. ہم نہ ڈنڈا اٹھائیں گے, نہ ہم کسی کو گالی دیں گے, نہ کسی کو گولی ماریں گے, نہ کسی کو ماں بہن کی گالیاں دیں گے. لیکن آپ نے اگر ہمارے پرامن جدوجہد کو تشدد سے روکنے کی کوشش کی, پھر اگر بات ایسے شریف ہر آدمی شریف ہے, ایسے عدم تشدد پہ یقین رکھنے والے لوگوں سے نکل جائے گی, پھر یہاں ماردار شروع ہوگا. اور جب عوام اور افواج میں ماردار ہوتی ہے پھر فوجیں ہارتی ہیں, پھر بربادی ہوتی ہے. اس دن سے ڈریں. ہمیں پاکستان تم سے زیادہ عزیز ہے. ہم کس سے بات کریں؟ یہ مجھے تنگ کرتے, میرا دوست ہے, میرا وکیل بھی رہا ہے, یہ میرا وہ ہے. بات ہم تیار ہیں, کس سے بات؟ ایک چور میرے گھر کے تمام سامان چرا کے ڈاٹسن میں لے کے گاڑی میں لے کے بھاگ گیا ہے, اس سے میں کیا مذاکرات کروں؟ یہی کہ خدا کے لیے میرے گھر کی چیزیں دے دو, خیر ہے 2-4 اٹے کی بوری کھا لو, وہ میری بیوی کی انگوٹھی وہ بھی تیری, وہ میری بہن کی یہ بلا بھی تیری, لیکن کچھ تو میرے حوالے کر دو. یہ مذاکرات اس کے لیے تو ہم تیار ہیں. وہ کہتا ہے کہ جی ہم نے یہ کام بھی کیا ہے, آپ نے آ کے ہمارے ساتھ مذاکرات کرنے ہیں. اس مذاکرات کے لیے میرے علاوہ کسی کو ڈھونڈ لو, کسی اور کو. چوروں سے کیا مذاکرات؟ چوروں سے, لفنگوں سے جنہوں نے ڈاکہ مارا ہے, اور اس ڈاکے میں پاکستان کی عدلیہ شریک ہے, اس ڈاکے میں پاکستان کی فوج شریک ہے, اس ڈاکے میں پاکستان کی بیوروکریسی شریک ہے, اس ڈاکے میں پاکستان کی وہ ساری پارٹیاں جن سے آپ مجھے مذاکرات کے لیے مجبور کر رہے ہیں. اسد کیسر بھائی اگر کوئی چور آپ کی گڑی لے لے, اس شریف آدمی کے کپڑے لے لے, اور آپ کے سامنے مجھے دے دے, میں جیب میں ڈالوں, اب مجھ سے مذاکرات کریں گے؟ آپ کی سیٹیں کس نے لی؟ سوائے جماعت اسلامی کے کراچی میں ایک شریف آدمی نے انکار کیا کہ مجھے یہ خیرات کی ریوڑیاں نہیں چاہیے, باقی سب نے جیلوں میں ڈال دی.
بسم اللہ کر کے داڑیاں وہ کر دیں زندہ باد. ان سے کیا مذاکرات ہوں گے؟ یہ مذاکرات ہوں گے کہ بابا کہہ دو پبلکلی کہ سپریم کورٹ نے یا لوگوں نے یا پارٹیوں نے عمران خان کی جو اقلیتوں کی سیٹیں جو فلانا تھی وہ میں نے لے کے غلطی کی, میں معافی چاہتا ہوں. کہ اتنی تو اخلاقی جرت ہمیں ہونی چاہیے سیاسی پارٹیوں میں. ٹھیک ہے میں کمزور ہوں گا, میں سچی بات نہیں کہہ سکوں گا, لیکن علامہ کے گھر پہ ڈاکہ پڑا ہو, وہاں سے لوگ لوٹ لائے ہوں اور میں وہ اپنے گھر میں رکھوں اور مولانا کا دوست بھی اپنے آپ کو کہوں نہ بابا یہ دوستی یہ نہیں. سیدھی سادی بات ہے. یعنی ہم ایسے تو نہیں ہیں, ہم شریف ہوں گے لیکن اتنے گھامبڑ بھی نہیں سب ہم کہ ہم یہ نہیں سمجھتے کہ ہمارے سے دھوکہ کس نے کیا. ہم یہ نہیں سمجھتے کہ 26 آدمی ترمیم کون لے آیا. ہم یہ نہیں سمجھتے کہ 27 آدمی کون نہیں لایا. میں وہ ہو جائے گی. میں نے اپنی پوری کوشش کی ساری زندگی. نواز شریف زندہ ہے, ہر وقت اس نے مجھ سے کہا ہے کہ بھائی حکومت, میں نے کہا بابا یہ کام میرا نہیں ہے, میں بس یہی ڈول بجانے والا ہوں پارلیمنٹ کے اندر, جمہوریت کا, انسانی حقوق کا, انصاف کا, فلانا کا. یہ ہم احسان نہیں کر رہے عمران خان پہ, نو, عمران خان پہ ہم احسان نہیں کر رہے. یہ ہماری تربیت ہے, ہم مسلمان ہیں, ہم انسان ہیں, ہم پتہ نہیں کیا ہے. جہاں بھی ظلم ہوگا, ایک آدمی جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے, جو اپنے ماں کو باعزت کہتا ہے, جو اپنے ماں کو غیرت مند کہتا ہے, وہ بے ایمان ہوگا اگر وہ یہ نہ کہے کہ یہ آدمی ظالم ہے اور یہ مظلوم ہے. یہ ہمارا فلسفہ ہے, ہماری کسی سے دشمنی نہیں ہے. ہم ظلم کے خلاف, ہم ظلم روکنے چلے ہیں, آؤ ہمارا ساتھ. ہمارا سلوگن یہ ہے, ہم نے ظلم خلاف, ظلم میرا باپ کرے بھی, میرا بھائی کرے بھی, میرا بیٹا کرے بھی, میں ایمان ہوں گا, میں مسلمان نہیں ہوں گا اگر میں اپنے ظالم بھائی کے خلاف کھڑا نہیں ہوا. ظلم ایک واحد چیز ہے, یا عالم لوگ بیٹھے ہیں, ظلم واحد چیز ہے, جتنا آپ اس سے پیچھے ہٹتے ہیں یہ زیادہ ہوتا ہے. ہم نے اٹھ کھڑا ہونا ہوگا. 1 لاکھ کچھ 20,000 1 لاکھ کتنے بہترین انسان دنیا میں آئے ہیں, پیغمبر, نبی, رسول. ان کی زبانیں مختلف تھیں, ان کا مسلک مختلف کا, ان کا حلقہ پروپیگنڈے کا حلقہ, نبوت کا حلقہ مختلف تھا, لیکن پیغام سب کا ایک تھا کہ وہ ظالم کے سامنے کھڑے ہوئے. یہ نبیوں کی سنت ہے, یہ انقلابیوں کی سنت ہے, یہ دنیا کے اچھے انسانوں کی سنت ہے. عمران خان کے ساتھ کیوں لوگ کھڑے ہیں؟ عمران خان کے ساتھ اس لیے لوگ کھڑے ہوئے, اس نے کہا میں ظالم کے خلاف لڑنا چاہتا ہوں, میں ظالم کے خلاف لشکر بنانا چاہتا ہوں, اور پاکستان کے عوام نے لبے کر کے ان کا ساتھ دیا. اب ہم نے اسی نظام کو اپنے تنظیم سے, میں تحریک انصاف میں نہیں ہوں, لیکن عمران خان یا یہ میرے دوست یا میرے ساتھی ہمیں کہتے ہیں, میں ایک ریکویسٹ کرتا ہوں, میں سوشل میڈیا کم دیکھتا ہوں, میرے پاس, آپ حیران ہوں گے, میں اب اتنا جاہل ہوں ابھی تک کہ میرے پاس موبائل نہیں ہے, میرے پاس موبائل ہے ہی نہیں, کسی کا دیکھ کے اس میں دیکھتا ہوں. میں ریکویسٹ کرتا ہوں خاص کر تحریک انصاف کی جو سوشل میڈیا ہے, whether they are in England, whether they are anywhere, ایک خاص لمٹ تک جائیں. نہیں, لوگوں کی بہنوں کی بھی عزتیاں نہیں, لوگوں کی بیٹیوں کی بھی عزتیاں نہیں, لوگوں کی ہماری بھی مائیں ہیں, ہماری بھی مائیں ہیں, ہماری بھی بہنیں ہیں, ہماری بھی بیٹیاں ہیں. میں نے آج ایک چیز پڑھی تھی, مجھے اچھا نہیں لگا. ہم ہمارے اختلافات ہماری چار دیواریوں میں نہیں جانے چاہیے. چار دیواری میں ہماری عزتیں ہیں, چار دیواری میں ہماری عزت ہے, چار دیواری میں ہماری پردہ خواتین ہیں, ہماری بہنیں ہیں, ہماری بیٹیاں ہیں. بیٹی جس کی بھی ہو بیٹی ہے, ماں جس کی بھی ہو ماں ہے. میں اکثر لڑکوں سے, اپنے ساتھیوں سے لڑتا ہوں کہ اگر واقعی آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ کوئی لڑے نہیں, تو ایک بات کا خیال رکھیں, جو بات آپ کو بری لگے اگر کوئی آپ سے کہے, وہ بات کسی سے مت کہو.
بس لڑائی ختم. یہ نہیں ہوگا کہ آپ اپنی ماں کی تو عزت کریں گے, اپنی بہن کی عزت کریں گے, دوسرے کی ماں بہن کو گالیاں دیں گے, تیرا سر 5 جگہ پٹا ہوگا, کبھی ادھر چاقو لگا ہوگا, کبھی ادھر مکہ لگا ہوگا. ابھی پاکستان کے حالات یہ ایسے نیچ پہ آ گئے ہیں. میں بار بار ہم یہی کہتے ہیں کہ ہماری افواج ہیں, لیکن کل بھی میں نے کہا تھا ایک بات ہم نے طے کرنی ہوگی, کیا یہ ملک افواج کے لیے بنا ہے؟ اگر یہ پھر ہم یہ بتا دو, ہم اپنے بوریا بستر باندھ کے چلے جائیں گے کہیں. اور اگر یہ پاکستان کی فوج ہے تو اس نے بھی دنیا کی افواج کی طرح اس ملک میں رہنا ہوگا. ہمارے افواج کا نقص کیا ہے, یا ہمارے جو افواج نہیں جو ان کو سپورٹ کر رہے ہیں میرے دوست, ان کا وہ فلسفہ کیا ہے؟ پاکستان میں 3-4 چیزیں ہم مقدس سمجھتے ہیں یا باعزت سمجھتے ہیں. ایک تو انسانی طور پہ مسلمان ہیں. پہلا یہ کہ محمد علی جناح کو ہم فادر آف دی نیشن کہتے ہیں.